السلام علیکم، میں فاطمہ۔ آج میں آپ لوگوں کو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی پس منظر بتانے جا رہی ہوں تاکہ شہادت امام حسین کے پیش منظر کو سمجھا جا سکے، اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکے اور میرے آقا حضرت حسین کے رتبے کو سمجھا جا سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جسے صاحب مشکات نے کتاب الفتن میں درج کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سالوں تک قائم رہے گی اور 30 سالوں کے بعد ملوکیت یعنی کہ بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ تم پر میری سنت کا عمل کرنا واجب ہے اور میرے علاوہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور جو نبوت رسالت کی حکومت کا دور ہے وہ اسلامی نظامی سلطنت کا اجمال ہے اور 30 سال کا خلافت راشدہ کا دور اس مستفوی نظام حکومت کی تفصیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اطلاع کے مطابق خلافت راشدہ 30 سال کے بعد ختم ہوئی۔ تاجدار کائنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کرنے کے بعد سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے اور انہوں نے 2.5 سال تک خلافت کی۔ آپ کے بعد سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے اور 10 سال تک اسلام کے خلیفہ رہے۔ اس کے بعد سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت کو زینت بخشی۔ آپ کا دور 12 برس تک رہا۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ نے سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چوتھا خلیفہ چنا۔ جب سید مولا علی مشکل کشا نے تخت خلافت سنبھالا، اس وقت شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شام یعنی دمشق اس وقت خلافت اسلامیہ کا ایک صوبہ تھا۔ جب سید مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کی خلافت قبول کرنے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور ملک شام کو ایک آزاد حکومت میں بدل دیا، اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ عمل خلافت راشدہ سے ایک بغاوت تھی۔ حضرت معاویہ کا حضرت علی شیر خدا کی خلافت سے انکار کرنا، قبول نہ کرنا اور اپنی گورنری کو آزاد حکومت میں بدل دینا، یہ اقدام ان کا شرعاً اور سیاستاً دونوں ہی نظریے سے درست اقدام نہیں تھا اور یہاں سے ایک غلط اقدام کی شروعات ہوئی۔ پھر مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد سید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ بنے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں آپ نے دیکھا، بے شک خلافت راشدہ میرے پاس ہے لیکن امت تو 2 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ اب شام دمشق کے علاقے حضرت معاویہ کی آزاد سلطنت کا حصہ بن چکے ہیں اور عراق، مدینہ طیبہ، کوفہ میں خلافت راشدہ ہے۔ بہت سی جنگیں بھی ہو چکی ہیں جیسے جنگ صفین، جنگ جمل، لیکن کوئی بھی اپنی رائے بدلنے کو تیار نہیں، کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے تھے۔ آپ نے سوچا اگر یہ امر اسی طرح جاری رہا تو اسلام کی حکومت ایک مرکز پر اجرا نہیں ہو سکے گی، لہٰذا سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ہونے کے باوجود اس امت کی وحدت، یکجہتی کی خاطر اور امت کی خیر اور بھلائی کی خاطر
اور اسلام کی قوت یعنی طاقت کو سیاسی طور پر دو حصوں میں بٹنے سے بچانے کی خاطر امام حسن مجتبی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ یہ سید امام حسن مجتبی کی عظمت تھی، اعلیٰ ظرفی تھی اور امت مسلمہ پر ان کا احسان اور کرم تھا کہ حق پر ہونے کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ جو تفریق پیدا ہو گئی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھتی جائے گی، اپنی دور اندیشہ نظروں سے آپ دیکھ رہے تھے کہ اب جنگوں کا سلسلہ چل پڑے گا جس سے اسلام کی قوت کو نقصان ہوگا۔ امت کی اجتماعی خیر اور بھلائی کی خاطر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ اہل بیت کے فرزند تھے، گلشن مصطفیٰ کے چشم و چراغ تھے۔ جس امت کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس امت کو بھلا دو حصوں میں بٹتے ہوئے آپ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اس طرح آپ کی قربانی کے وجہ سے اسلام کی حکومت جو دو حصوں میں بٹ گئی تھی وہ دوبارہ ایک جگہ پر یکجا ہو گئی۔ اب وہ حکومت تو رہی لیکن ملوکیت کو ختم کرنے کے باوجود ملوکیت ہی رہی، خلافت راشدہ نہیں بن پائی۔ جس دن امام حسن مجتبی نے خلافت چھوڑی اس دن خلافت راشدہ 30 سال مکمل ہونے سے ختم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اسلامی سلطنت ملوکیت کی شکل میں ایک وحدت کے طور پر آگے چل پڑی۔ جب امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور خلافت سے دستبردار ہوئے تو آپ دونوں کے بیچ ایک وعدہ طے ہوا تھا، اور وعدہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے اور خلافت کو امت کی اور لوٹا دیں گے، پھر امت جسے چاہے گی اپنا خلیفہ بنائے گی۔ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے تھے ویسے ہی امت اپنا خلیفہ پھر منتخب کرے گی۔ تو یہ اوپری وعدہ تھا تاکہ ابھی جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور امت پھر نئے خلیفہ کا انتخاب کر سکے، لیکن بدقسمتی عالم اسلام کی کہ ایسا نہ ہو سکا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کیوں کیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب آپ کو واقعہ کربلا پارٹ 2 میں ملے گا، تو پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے جاننے والوں میں شیئر بھی کیجیے گا تاکہ لوگوں کی دینی معلومات بڑھ سکے۔